شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب آمنت بالله صدق الله العظیم۔ اور جس چیز میں بھی تم آپس میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہی تو تمہارا اللہ ہے، میرا پروردگار کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں زمینوں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری اپنی جانوں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں کے جوڑے بنائے، اور اس جوڑے بنانے میں اللہ تمہیں پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ کے مثل کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع کیا، اس نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کیا جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو، اور یہ وہ دین ہے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور یہ وہ دین ہے جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ تم سب دین کو قائم رکھو اور اس دین میں اختلاف مت کرنا۔ مشرکین پر بڑی بھاری ہے وہ توحید جس کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اللہ اپنا راستہ دکھا دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف جو کرتے ہوں۔ یہ آیات، یہ ترجمہ ہے ان آیات مبارکہ کا جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کی آیات کا ترجمہ اس وقت بیان کیا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 13 تک۔ اس میں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 10، اس میں کلام تو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، لیکن بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن تو سارا کا سارا، لیکن اس کلام اللہ میں کبھی مشرکوں اور کافروں کی بات بھی نقل کی جاتی ہے، کبھی اہل جنت کی بات نقل کی جاتی ہے، کبھی اہل جہنم کی بات نقل کی جاتی ہے، کبھی انبیاء کرام
علیہم السلام کی بات نقل کی جاتی ہے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی جاتی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی جاتی ہے تو کبھی تو اس سے پہلے قل آتا ہے کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، اور پھر آگے وہ بات ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یا جو آپ کو ارشاد فرمانی تھی، لیکن کئی جگہوں میں قل حذف کر دیا جاتا ہے اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 10 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اگرچہ اس کے شروع میں قل نہیں ہے اور یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تھا، لیکن آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے کہ تم جس چیز میں بھی اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ اللہ اسی کی طرف میں رجوع کرتا نقل کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ بات یہ ہے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی آخری فیصلہ اسی کا چلتا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں اور چاہے دینی معاملات۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور تم ہے ذالکم اللہ ربی، اے لوگو یہی تو اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے۔ ذالکم کم خطاب ہے مخاطبین کو، اے مخاطبو، اے میرے مخاطبو، یہ اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے۔ ذالکم اللہ ربی، یہ اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور دیکھیے کلام اللہ عجیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات نقل فرمائی قرآن مجید نے اس آیت نمبر 10 میں، اس میں توکل کے لیے ماضی کا صیغہ اختیار کیا گیا اور انیب کے اندر مضارع کا صیغہ اختیار کیا گیا، تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ آدمی کو ایک مرتبہ جم کر اللہ پر توکل کرنا چاہیے، آدمی کو ایک مرتبہ جم کر اللہ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا خالق اور مالک ہے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے گا وہ میری ہی فائدے کے لیے ہے، میں تمام معاملات اس کے سپرد کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور لیکن اس کے بعد بار بار انابت کی ضرورت ہوگی، صبح نماز، دوپہر بھی، کبھی تحمید، کبھی استغفار، کبھی درود شریف، کبھی تلاوت کلام پاک، یہ سب انابت کی صورتیں ہیں۔ تو توکل تو ایک مرتبہ بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن انابت تو بار بار کرنی پڑتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے توکلتو کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا اور انیب مضارع کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ اے لوگو جس چیز میں بھی تم اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہی تو تمہارا اللہ ہے، ربی میرا پروردگار ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ اور یہ جو قرآن مجید نے فرمایا ذالکم اللہ، یہی تو تمہارا اللہ ہے، اس میں مشرکین کو بھی خطاب ہے، اس لیے کہ مشرکین بہرحال اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، گار ہے مجھے پالا پھر اور پالا، طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کے انعامات، اور سب بڑا کر دیا،
پھر انتقال ہوگا تو بھی قبر میں بھی پالنے والے، دیکھ بھال کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے، میدان محشر میں بھی رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے، وہی تو پالنے والے ہیں۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، انہی پر میں نے بھروسہ کیا اور انہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آگے آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے فاطر السماوات واللہ چلی جاتی ہے، جتنی ہوتی ہے پوتے نواسے 100-150 تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، جعلکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری اپنی جانوں میں سے جوڑے بنا دیے، ومن الانعام ازواجا، اور مویشیوں کے اندر بھی جوڑے بنا دیے، چنانچہ جو مویشی ہیں پرند ہیں ان کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں نر اور مادہ، یذرأکم فیہ، اور اس بنانے میں وہ تمہیں پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ ذرا یذرأ کے معنی ہوتے ہیں بکری، دو آدمی ہوتے ہیں، ان کی مرد اور عورت، ان کی شادی ہوتی ہے، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر پوتے ہوتے ہیں، پھر نواسے ہوتے ہیں، پھیلتے چلے جاتے ہیں، تک ایک وقت آتا ہے کہ اس دادا کی اولاد میں اتنے لوگ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کینیڈا بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سعودی عرب بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، اللہ پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ یذرأکم فیہ، تو اللہ سبحانہ بھی فرماتے ہیں آدمیوں کو، پھر ان کے اس کو فرمایا یذرأکم فیہ، اس جعل میں وہ تمہیں پھیلاتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے تم کو پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید میں کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ذات میں بھی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، صفات میں بھی اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے، خالق ہے تو وہی ہے، آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے تو وہی ہے، انسانوں کا جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے تو وہی ہے، کائنات کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے تو وہی ہے۔ تو ذات میں بھی وہ اکیلا ہے، صفات میں بھی وہ یکتا ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں قرآن مجید نے کاف بھی داخل کیا، اور کاف کے معنی بھی مانند کے ہوتے ہیں اور مثل کے معنی بھی مانند کے ہوتے ہیں، تو اس میں لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کے مشابہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے مشابہ تو کیا ہوتی، اللہ کے مشابہ بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور اس کو متکلمین نے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے صفات کے اعتبار سے بھی، ذات بھی اکیلی ہے اس کی، وحدہ لا شریک لہ ہے، صفات بھی اس کی اکیلی ہے، یعنی جو صفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ثابت ہیں اس میں مخلوق میں سے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ بعض صفات تو ایسی ہیں کہ جو ہیں ہی صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اور یہ وہ اسماء حسنی ہیں کہ جن کو کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ خالق ہے، اور جیسا کہ رحمان ہے،
اللہ ہے، تو یہ نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور یہ مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی رکھنے جائز نہیں ہے۔ بعض صفات ایسی ہیں کہ جو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں اور مجاز میں انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن جب وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوں گی تو وہ مجازی طور پر ہوں گی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوں گی تو حقیقی طور پر ہوں گی۔ اور اس کی مثال وہی ہے جو یہاں بھی ذکر کی گئی کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے السمیع البصیر، سننے والا ہے، البصیر دیکھنے والا ہے۔ اب انسان کو بھی سمیع بصیر کہہ سکتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا ہے، چنانچہ سورۃ طہر میں فرمایا گیا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کا سننا اور دیکھنا بہت ہی محدود ہے۔ بس ایک آنکھوں کی بینائی جہاں تک کام کرتی ہے صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، جہاں تک کانوں کی قوت سماعت کام کرتی ہے انہی کو سن سکتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالی کائنات کی ہر آواز کو سن رہا ہے۔ تو جو صفت جس درجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ثابت ہے، وہ اس میں وہ صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس کو متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں لیسا کمثلہ شیء، کاف بھی داخل کیا اور مثل بھی کیا اور دونوں کی نفی کی، اشارہ کر دیا کہ نہ اللہ کے مثل کوئی چیز ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے مثل کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ ایک توجیہ ہے جو کئی مفسرین نے اختیار کی، اور بعض حضرات نے اس کو آسان کر دیا کہ کاف زائدہ ہے، اور کاف زائدہ ہے، اور کاف زائدہ ہو کر یہ زائد ہے، صرف کلام کی تاکید کے لیے آیا ہے، لیکن تاکید بھی اسی وقت ہوگی جب کہ یہ بات ثابت کی جائے کہ نہ ذات میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مثل ہے، نہ صفات میں اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز ہے۔ آگے فرمایا گیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ سننے والا ہے ایک ایک آواز کو، دیکھنے والا ہے ایک ایک چیز کو۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں۔ ایک خزانہ ہوتا ہے، پھر خزانے کے اوپر تالے لگائے جاتے ہیں، اور تالوں کی پھر چابیاں ہوتی ہیں۔ وہ چابیاں جس کے قبضے میں ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چابیوں کا بھی مالک ہے، تالوں کا بھی مالک ہے، اور تالوں کے اندر جو خزانے بند ہیں ان کا بھی مالک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے لیے ہیں، آسمانوں زمینوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بارش زیادہ برساتا ہے، کہیں کم کرتا ہے، کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمتوں کو بہتر جاننے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ آسمانوں زمینوں کی کنجیاں اس کے قبضے میں ہیں، اور یہاں تو کنجیوں کا ذکر ہے،
لیکن قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے خزانے، سارے خزانے اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ لوگ عارضی طور پر استعمال کرتے ہیں، 60 سال 70 سال وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ خزانے کسی اور کو دے دیتا ہے، وہ 60 70 80 سال استعمال کرتا ہے، وہ بھی مٹی میں جا کے مٹی ہو جاتا ہے۔ خزانے اسی کے لیے ہیں، خزانوں کے تالے اسی کے لیے ہیں، خزانوں کی چابیاں اسی کے لیے ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلاتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا کہ اللہ تعالی ہمیں جانتا ہے، ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تعالی ہمیں جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے کہ آنکھ نے کیا خیانت کی ہے اور سینوں میں کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ آدمی میں بیٹھا سسٹم ہے جو جگر، پھیپھڑے اور گردے اور دل اور سینکڑوں میل لمبی باریک باریک رگیں اور نالیاں، یہ ساری کی ساری کام کر رہی ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن جو خالق اور مالک ہے، چلا رہا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، یہ وہی دین ہے جو ہم نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا، جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا علیہم السلام۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہے، سب کا دین ایک ہوتا ہے، سب کے عقائد ایک ہوتے ہیں، عقائد میں کسی دین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جتنے بھی ادیان سماویہ ہیں اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعتیں اور کتابیں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کیں، ان سب کے اندر جو چیزیں متفق علیہ ہیں وہ اتنی ساری ہیں کہ ان کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اور قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور احادیث شریفہ سے کہ عقائد سارے کے سارے متفق علیہ ہوتے ہیں۔ اب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، انبیاء برحق ہیں، کتابیں برحق ہیں، رسول برحق ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، القصاص حق والنار حق والجنت حق والنبیون حق۔ جتنے عقائد ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہیں، جتنے عقائد ہیں، اور جن عقائد پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے یہ وہی عقائد ہیں جن پر صحابہ ایمان لائے اور جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے تھے اور جن پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایمان رکھتے تھے۔ اور بعض متکلمین نے بڑا پیارا نکتہ بیان کیا کہ جتنے عقائد ہیں وہ سارے کے سارے اخبار ہیں، خبر ہے، اور خبر ہمیشہ سچی ہوتی ہے، اور اگر اس خبر میں تبدیلی آئے گی تو وہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور خبر جب ایک مرتبہ دے دی گئی تو وہ ہمیشہ سچی ہوگی۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، تمام رسول برحق ہیں، تمام کتابیں برحق ہیں، میزان برحق ہے، قیامت برحق ہے۔ اب یہ ساری کے سارے اخبار ہیں، اور اخبار کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے عقائد کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ چنانچہ جن عقائد پر حضرت نوح علیہ السلام ایمان لائے، جن عقائد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے، جن عقائد پر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان لائے، انہی عقائد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رکھا، انہی عقائد پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ عقائد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک ہیں، بلکہ عقائد سے آگے جو عبادات ہیں وہ بھی تقریباً سب کی سب ایک ہیں۔ چنانچہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری عبادات وہ ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ بالکل ایسا ہے کہ جس طرح آج کل ہم جو غذا کھاتے ہیں، ظاہر کا غلہ کھاتے ہیں، ہم سے پرانے جو لوگ تھے وہ بھی غلہ کھاتے تھے، اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی غلہ کھاتے تھے۔ بنانے کے طریقے مختلف ہیں لیکن غذا تو ایک ہی ہے تمام انسانوں کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ پتھر کھایا کرتے تھے، ریت کھاتے تھے یا مٹی کھاتے تھے، ظاہر ایسا تو نہیں ہے۔ جو نباتات ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں درختوں کی اور سبزیوں کی اور غلے کی اگتی ہیں زمین سے، وہ غذا ہے تمام انسانوں کی۔ جس طرح غذائے جسمانی کبھی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہوتی ہے، صرف بنانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح غذائے روحانی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ انسان کی روحانی غذائیں ہیں اور یہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوئیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان پر عمل کرتے چلے آئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ نیکی کے کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کرو، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تمام انبیاء ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو جس طرح ہمیں نماز کا اور زکوٰۃ کا، حج کا حکم ہے، اس طرح پرانے انبیاء کرام علیہ السلام بھی حکم تھا۔ اور اسی لیے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہتے یونس علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہتے موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ آپ کو وہ مناظر دکھائے گئے کہ کس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام مکہ مکرمہ آتے تھے، آ کر حج کیا کرتے تھے۔ اور روزوں سے متعلق تو وہ آیت ہے جو آپ اکثر رمضان میں پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، تقریریں اس پر ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ عبادات ہیں اور انسان کی روح کی وہ غذائیں ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فرض کی گئیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہ عبادتیں ادا کرتے رہے۔ تو جتنے عقائد ہیں وہ بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک ہیں، جتنی اصولی عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک ہیں۔ اسی طرح جتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے شریعتوں میں حرام رہے،
چنانچہ قتل ناحق کبھی کسی بھی شریعت میں حلال نہیں ہوا، زنا کبھی بھی کسی شریعت میں حلال نہیں ہوا، چوری کبھی کسی شریعت میں حلال نہیں ہوئی، ڈاکہ کبھی کسی شریعت میں حلال نہیں ہوئی۔ جتنے گناہ کبیرہ ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں حرام رہے ہیں۔ عقائد کو دیکھا جائے وہ بھی سب ایک ہی ہیں، جو اصولی عبادات ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں، اور جتنی ممنوع چیزیں ہیں ان میں بھی اکثریت جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بھی تمام انبیاء کرام کے تمام شریعتوں میں مشترکہ طور پر ممنوع رہیں۔ البتہ جو ذیلی تفصیلات ہیں ان میں فرق ہوا ہے، چنانچہ نماز ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ فرق ہو اس نماز سے جو ہم سے پہلی امتوں پر فرض تھی، روزوں کی تعداد ہو سکتا ہے کہ ہماری امتوں میں کم ہو اور پرانی امتوں میں زیادہ ہو، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو معلوم ہوا کہ دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو دین آیا ہے وہ سارا کا سارا تقریباً ایک جیسا تھا۔ صرف فرق تھا تو جزیات میں یا تفصیلات میں فرق ہے، ورنہ اصولی طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے خوبصورت طریقے سے ارشاد فرمایا الانبیاء کلہم بنو علات ابوہم واحد و امہاتہم شتیٰ۔ فرمایا جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ان کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، ان کا باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں۔ اب دیکھیے کوئی آدمی ہے، اس کی فرض کرو 3 بیویاں ہیں، ہر ایک بچے ہیں، تو سب کا نسب ایک ہی باپ سے ثابت ہوتا ہے، البتہ جو مائیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد بھی یہ ہے کہ جتنی بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک جیسی ہیں، صرف تفصیلات کے اندر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورۃ شورى کی آیت نمبر 13 میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کیا گیا ہے، شرع مشروع کیا گیا ہے، طریقہ ڈالا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے تمہارے لیے وہی دین ما وصى به نوحا، جس کی اللہ نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی۔ تمہیں وہی دین عطا کیا گیا ہے جس کی ہم نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی۔ اور وصیت کا لفظ بڑا عجیب ہے، عام طور سے جب وصیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو وصیت کا مطلب آدمی کی وہ بات ہوتی ہے جو آدمی مرنے سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں سے کرتا ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد ان چیزوں کا خیال کرنا، یہ ہے اصل وصیت کا معنی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وصیت کا یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد وصیت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کہنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ صرف سننے والوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی مرنے والا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو جمع کرتا ہے کہ بھئی میرا تو آخری دن ہے اور مجھے ڈاکٹروں نے جواب بھی دے دیا ہے اور پتہ نہیں میری زندگی اب 2 دن کی ہے 3 دن کی ہے، دیکھو میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ اب وہ جو باتیں بتائے گا اس میں اس کہنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سارا کا سارا فائدہ ہوتا ہے سننے والوں کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ما وصى به نوحا کا لفظ اختیار فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ جو دین تمہیں بھیجا گیا ہے اس پر عمل کرنے میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور یہ وہ دین ہے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہ وہ دین ہے جس کی ہم نے وصیت کی تھی حضرت ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہم السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اول النبیین ہیں، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اول النبیین کو، اول الرسل کو جس شریعت کا حکم دیا تھا، اے خاتم الرسل اور اے خاتم النبیین، اسی دین کا ہم آپ کو بھی حکم دے رہے ہیں، اور بیچ میں جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو بھی ہم نے اسی دین کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کسی ساتھی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ سب سے پہلے نبی تو حضرت آدم تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ اول الرسل تھے، پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر تھے؟ علماء نے لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے اس وقت کوئی کافر نہیں تھا، سب سے پہلے جس نبی کو کافروں کی طرف بھیجا گیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ سب سے پہلے جس نبی کو کافروں کی طرف بھیجا گیا ہے اور توحید کی دعوت جس نے دی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں فرمایا اول الرسل بعثہ اللہ الی الناس، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے جن کو اللہ نے لوگوں کی طرف بھیجا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ذکر کیا جو اول النبیین تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا جو خاتم النبیین تھے، اور پھر بیچ میں تین بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیا کہ جن کی عظمت پر تقریباً ساری دنیا متفق ہے۔ وہ تین بڑے نبی کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اول الرسل تھے ان کو جو دین دیا گیا تھا، اور جو خاتم النبیین تھے ان کو جو دین دیا گیا، اور جو تین بڑے بڑے نبی بیچ میں آئے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو جو دین دیا گیا سب دین ایک ہی ہے، سب کے عقائد ایک ہیں، سب کی عبادات ایک جیسی ہیں۔ اس کو فرمایا گیا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمہارے لیے اللہ نے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور یہ وہ دین ہے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اے نبی، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہ وہ دین ہے جس کی ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ویسے نبی تو بہت سارے ہیں، 1,24,000، خود قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 نبیوں کا ذکر کیا جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کے، اونچے درجے کے، حضرت نوح اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور فرمایا کہ ان سب کا دین ایک ہی ہے۔ آگے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین قائم کرو اور اس دین میں ایک دوسرے سے علیحدہ مت ہونا، اس دین کو پکڑے رکھو، جو مشترکہ عقائد ہیں ان کو پکڑے رکھو۔ ان اقیموا الدین، اس دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔
اور اسی لیے قرآن مجید میں بھی آتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نجران کے عیسائی آئے تھے، عیسائی تھے، اور وہ مدینہ منورہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے ان کو دعوت دی. کیا دعوت دی؟ قرآن نے اس کو نقل کیا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو اپنا رب نہ بنائیں اللہ کو چھوڑ کر. توحید خالص، یہ وہ بات ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان مشترک. تو جب نجران کے عیسائی آئے تو نجران کے عیسائیوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جس پر تم بھی ایمان رکھتے ہو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ یہودی، عیسائی یہ سب ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اگرچہ گڑبڑ کرتے ہیں لیکن بہرحال بنیادی طور پر مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے. اور انبیاء برحق ہیں، جناب حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب کو مانتے ہیں. اسی طرح قیامت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، دوزخ کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی سے علیہ السلام سے کہا آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب نہ بنائیں. توحید خالص، خالص توحید کی ہم بات کریں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت اگر توحید خالص ہے تو صرف اسلام کے اندر، بلکہ ہم مسلمان الحمدللہ الحمدللہ وہ قوم ہیں جو تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو وہ قوم بنایا ہے، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں مگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور ہم الحمدللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہمارے لیے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے جن کا قرآن مجید کے اندر ذکر آ گیا ہے. اسی لیے جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان پڑھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم الحمدللہ تمام انبیاء کو ماننے والے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، تقریروں میں کئی مرتبہ میں نے کہا، آپ 1440 سال کی تاریخ میں کوئی مسلمان ایسا دکھا دیں کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں کبھی کوئی گستاخی کی ہو. کبھی نہیں کر سکتا. کوئی مسلمان اگر مسلمان ہوگا وہ کبھی کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا. لیکن یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں، یہ جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ مسلمان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں. تو قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی نوح کو،
اور یہ وہ دین ہے جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی، اور یہ وہ دین ہے جس کی ہم نے وصیت کی ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ دین قائم کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دین سے، اس دین میں ایک دوسرے سے جدا مت ہو۔ آگے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر بہت بھاری ہوتی ہے وہ چیز جس کی طرف تم مشرکوں کو دعوت دیتے ہو۔ مشرک شرک میں مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب ان مشرکین کو توحید کی دعوت دیتے تھے تو ان کو یہ بات بہت بھاری لگتی تھی کہ ہم اپنے بتوں کی عبادت کیسے چھوڑ دیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ان مشرکوں کے اوپر بہت بھاری ہے وہ چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ بہت بھاری ہے وہ چیز، مراد توحید، یہ توحید ان کے اوپر بہت بھاری ہے۔ آخری حصہ آیت نمبر 13 کا آخری حصہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ اپنی طرف راستہ دے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ خود کھینچ لیتے ہیں، اور کبھی آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ تصوف کے دو طریقے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کبھی جذب ہوتا ہے، کبھی سلوک ہوتا ہے۔ نام سنا ہوگا شاید آپ نے، جذب اور سلوک۔ جذب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، ایسی ٹھوکر لگے یا کوئی ایسی بات آ جائے کہ بس وہ اللہ کا ہو جائے، یہ ہے جذب۔ اور اس کو قرآن نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ دوسرا ہے سلوک۔ سلوک کا مطلب ہے کہ آپ نے سوچا کہ بھئی آخرت کی کچھ فکر کرنی چاہیے، تو آپ نے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا، اس نے کوئی نماز آپ کی ٹھیک کرائی، پھر روزے ٹھیک کرائے، پھر اور چیزیں ٹھیک کرائیں، اب آپ اللہ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ جب بڑھنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ کھول دیا، جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کبھی جذب ہوتا ہے، کبھی سلوک ہوتا ہے، اور قرآن اس کو یہ کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کبھی جذب پہلے ہوتا ہے بعد میں سلوک ہوتا ہے، اور کبھی سلوک پہلے ہوتا ہے جذب بعد میں ہوتا ہے، لیکن جذب بہرحال ضروری ہے، اللہ کھینچتا ضرور ہے آدمی کو، مومن کو، کبھی جذب پہلے سلوک بعد میں، اور کبھی سلوک پہلے جذب بعد میں۔ وقت ہے پورا ہو گیا، چلو جی، واللہ سبحانہ وتعالی عالم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔